آدمی اس کی طلاق ہوئی تو پوری زندگی بیواہی کی زندگی گزار دیتی ہے. لیکن عرب میں ایسا ہے، جرم ثابت کرتا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا گویا کہ ان کی نگاہ میں حرام ہے. ارے یہ تو سوچ لیتے کہ یہ بیوہ کے زیر شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر اس بیوہ عورت کی زندگی بن سکتی تھی. اس عمر ہو جائے تو نکاح کر لو، تمہاری عدت جب پوری ہو جائے فوراً نکاح کر لو. طلاق شدہ عورت کی عدت، طلاق شدہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے. 3 مہینے ہے. اگر طہر میں طلاق دیا، باقی کی حالت میں طلاق دی تو باقی کی حالت میں طلاق دی تو ایک حیض پھر طہر، پھر حیض پھر طہر، پھر حیض پھر طہر. طہر ہو گیا تو پاک عورت. اب اس کے ساتھ کوئی بھی مرد نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. عجیب ماحول ہم نے بنا لیا. اس کو لوگ تانے دیں گے، طنز کریں گے. اگر کسی نے 2 نکاح کر لیا تو لوگ تانے دیں گے. 2 جگہ لڈو کھاتا سے ہے. عجیب انسان ہے. ارے ایک بیوہ عورت کو اس نے سہارا دیا ہے، اس کو انکریج کرنے کے بجائے، اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں. بدلاؤ. تو حضرت قاسم نانوتوی میں عرض کر رہا تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 90 سال کی عمر میں اللہ کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح کروایا. کتنے سال کی عمر میں؟ 90 سال کی عمر میں اپنی بہن کا نکاح کس سے کروایا؟ ایک مرد سے کروایا. کیوں؟ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. ایک مرتبہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے حج کے لیے، عمرے کے لیے. پہلے ہمارے علاقے میں لوگ عمرے کے جانے کے شوقین تھے، عمرے کو جانا، حج کو جانے کے شوقین تھے. اب شوق کم ہو گیا. ارے نبی سے محبت ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی کا دیدار کرنا، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہونا، مکہ المکرمہ جو اللہ کا گھر وہاں پر موجود ہے، اس گھر کے پاس جانا آدمی کے اندر ایک شوق تھا. ابھی وہ شوق ختم ہو گیا ہے. لوگ پہلے عمرے کے لیے جاتے تھے. ہمارے علاقوں سے لوگ ایک گروہ کی شکل میں نکلتے تھے. کئی ایماندار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن آج حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. عمرے کے لیے کم از کم عمرے کے لیے جا کر آ جاتے. جن کے اوپر حج فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لازم ہے. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں پر جب تشریف لے گئے، چل رہے تھے راستے میں، بنا جوتوں کے چلنے لگے، بنا جوتوں کے چلنے لگے، بغیر چپلوں کے، چپل کے چل رہے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت چپل تو پہن لیا کرو. کسی نے کہا کہ حضرت چپل تو پہن لیا کرو، پیروں میں سوجن آ گئی ہے. تو کہنے لگے کہ کیا اس علاقے میں، اس مقام پر اللہ کے نبی کے پیر نہیں پڑے ہوں گے؟ اس مقام پر اللہ کے نبی کے قدم نہیں پڑے ہوں گے؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جہاں پر میرے آقا کے پیر کے نشانات پڑے ہوئے ہوں، جہاں پر میرے آقا کے قدم پڑے ہوئے ہوں، اس مقام پر میرے ناپاک جوتے پڑ جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس کسی نے ہدیے میں ایک جوتے لا کر دیے جو بالکل ہرے رنگ کے تھے. حضرت سے کہا کہ حضرت یہ گفٹ میری طرف سے ہے، آپ رکھ لیجئے. یہ ہدیہ ہماری طرف سے ہے، آپ رکھ لیجئے. آج کل تو ہدیہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دیتا بھی نہیں. عام طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ دیا کرو. خاص کر آج آپسی جو تنازع ہے، آپسی جو تنازع ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، پڑوسیوں سے ہمارے نا اتفاقی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ہدایت کے نہ دینے کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تحادو تحابو،
آپس میں ہدیے لیے دیا کرو. تمہارے گھر کے اندر کچھ سالن بنا ہو تو تم اپنے پڑوسی کو پہنچا دیا کرو. یہاں تک فرمایا اگرچہ کھر ہی کیوں نہ ہو. کھر جانتے ہو جو بوٹ ہوتے ہیں, جانور کے جو بوٹ ہوتے ہیں, اس کو پھوڑ کر کے جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کھر کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ کھر ہی کیوں نہ ہو, سارا کا سارا گوشت تم کھائے اور اس کا کھر ہی اگر تمہارے پاس موجود ہے تو کھر ہی اپنے پڑوس کو دے دیا کرو. آج تو ہدیوں کا رواج ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس لوگ ہدایے لا کر دیتے تھے, اللہ کے نبی خود بھی ان کو ہدایے دیا کرتے تھے. تو بہرحال تو ہدیہ ایک آدمی لا کر کے جوتے, ہرے رنگ کے جو جوتے تھے, حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے حوالے کیا, حضرت یہ میری جانب سے ہدیہ ہے, اس کو آپ استعمال کیجئے. حضرت نے ان جوتوں کو دیکھا, پھر کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت نے ان جوتوں کو اٹھا کر کے ایک مقام پر رکھ دیا, حفاظت سے رکھ دیا. کئی دن ہو گئے, حضرت سے کہا گیا کہ حضرت وہ جوتے رکھے کئی دن ہو گئے, آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جوتے ہیں ان کا جو رنگ ہے, مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مدینے کا جو کلر ہے, مدینے کی گنبد کا جو کلر ہے, تو اس رنگ کے جوتے میں کیسے پہنوں, اور وہ مدینے کا جو کلر ہے اور وہ کلر میرے جوتوں پہ آ جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے میں ان جوتوں کو پہننا گوارا نہیں کیا, اسی لیے اس کو یوں ہی اٹھا کر رکھ دی. یہ عاشق رسول ہے. وہاں کی مٹی سے بھی محبت تھی, مدینے کی مٹی سے محبت تھی. حضرت قاسم نانوتوی ایک مرتبہ کہنے لگے کاش میں مدینے کا ایک کتا ہوتا. حضرت قاسم نے فرمایا کاش میں مدینے کا ایک کتا ہوتا, میں مدینے کے کتوں کے ساتھ سوار ہوتا, آنا جانا کرتا, مدینے کی ہوا مجھے لگتی. اور کہنے لگے اگر میں مر جاتا, کتے ہی کی حالت میں میری وفات ہو جاتی, تو مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا کر کے ختم کر دیتے. میرے دوستو, مدینے سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ, اشارہ آ جاتا ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر دیکھیں گے, پھر آگے کے واقعات کبھی یاد آ جائے تو ذکر کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو میں آخر بات یہ عرض کر دوں گا, میں اصل میں عنوان میرا کچھ اور ہی تھا, لیکن بات کچھ اور ہی طرف نکل گئی. میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ماحول بالکل بگڑا ہوا ہے, ہمارے حالات بالکل بگڑے ہوئے ہیں. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ زیادہ تر آمد و رفت کر رہی ہیں. ہماری لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں ہیں غیروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی بچی سے محبت ہے, ہم اس کی طرف کیا نہیں کرتے, گمان بھی نہیں کرتے. میری بچی بہت اچھی ہے حضرت. ہمارے استاد حضرت عطاء اللہ صاحب فرماتے تھے, عطاء الرحمن صاحب ہمارے استاد سے فرماتے تھے کہ تم ایک نظر تم اپنی بچی سے پورا مکمل بھروسہ کرو, لیکن ایک تنقیدی نظر بھی ہونی چاہیے. تمہاری بیٹی کو تم نے جو موبائل لے کر دیا ہے اس کا پاسورڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ بیٹی سے کہو کہ موبائل لاؤ, اسی وقت میں اس کو آن کیا جائے, اسی وقت میں اس کی تحقیق کی جائے. اس کے تعلقات کتنے آگے بڑھ چکے ہیں. فیس بک میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, واٹس ایپ میں ایک دوسرے بچیاں کتنی جرأت ہو چکی ہیں, کہہ رہی ہے میں کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کروں گی, کون کیا کرتی کر لے, میں اسی لڑکے کے ساتھ نکاح کروں گی, کون کیا کر لیتی کر لے, جہاں تک تم جو چاہے کرنا چاہے کر لے, جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں تک تم پہنچ جاؤ. کتنی جرأت مند ہو چکی ہے. یہ عشق جو ہوتا ہے یہ اندھا ہوتا ہے, اس کے آنکھ نہیں ہوتے.